السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معلم اسلامیات محمد بلال آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کے اس ویڈیو بنانے کا مقصد بہت اہم ہے۔ آج کے اس 10 منٹ کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے مکمل نمبر حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، کیا خفیہ ٹپس ہوتی ہیں، وہ تمام طریقے ہم آج کے اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو ہماری یہ ویڈیو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنی ہے۔ پیارے طلباء، امتحان قریب آتے ہی اکثر طلباء پریشان ہو جاتے ہیں کہ پیپر کیسے آئے گا، کس باب سے آئے گا، کس باب سے سوال زیادہ ہوں گے۔ اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے آج میں آپ کو جماعت نام کی اسلامیات لازمی کے پیپر کا مکمل پیٹرن اور بہت آسان انداز میں سمجھا رہا ہوں۔ تو ہمارے پاس اس وقت جو ٹاپک ہے وہ ہے اسلامیات جماعت نام کی لازمی، اس کی پیپر سکیم ہم اب ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھ لی تو انشاءاللہ آپ کو پیپر کی تیاری میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ عزیز طلباء، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامیات لازمی جو جماعت نحم کی ہے، اس کا جو پرچہ ہے وہ 100 نمبر کا ہوتا ہے، اس کے کل نمبر 100 ہیں، اور اس کے لیے طلباء کے پاس جو وقت ہوتا ہے وہ تقریباً 3 گھنٹے کا وقت ہے۔ 3 گھنٹے کے اندر یہ پیپر ہم نے حل کرنا ہوتا ہے۔ یہ پرچہ زیادہ تر 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کے کتنے حصے ہوں گے؟ اس کے 3 حصے ہوں گے۔ اب ہم اگر بات کریں کہ پہلا حصہ کس بات پر مشتمل ہے، تو پہلا حصہ جو ہے یہ آپ کا کثیر الانتخابی سوالات پر مشتمل ہوگا، جس کو ہم عام روٹین میں ایم سی کیوز کہتے ہیں۔ تو ایم سی کیوز کا پہلا حصہ جو ہے یہ آپ کا کوئی 20 نمبر کا ہوگا۔ اس کا حصہ دوم جو ہے، حصہ دوم آپ کا مختصر سوالات پر مشتمل ہوگا، جسے آپ شارٹ کوئسچن کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ حصہ دوم مختصر سوالات پر مشتمل ہوگا، اور اس حصے کے جو نمبر ہوں گے وہ 40 نمبر ہوں گے۔ اسی طرح جو حصہ سوم ہے، حصہ سوم کے اندر 3 چیزیں آپ کے پاس ہوں گی۔ نمبر 1، احادیث کا ترجمہ کرنا ہوگا، اور پھر نمبر 2 اس کا جو ہے وہ ہوگا شخصیات پر مختصر نوٹ لکھنا، جس کو عام طور پر آپ مشاہیر کہتے ہیں۔ تو مشاہیر پر مختصر نوٹ لکھنا ہے، اس کا دوسرا حصہ یہ ہوگا۔ اسی طرح تیسرے حصے کا جو تیسرا پارٹ ہے وہ ہوگا تفصیلی سوال، کہ یہ آپ سے تفصیلی سوالات پوچھے جائیں گے، تو ان میں سے آپ نے حل کرنے ہوں گے 2۔ تو اس کا احادیث کا ترجمے والا جو پارٹ ہے یہ آپ کا 10 نمبر کا ہوگا، اور مشاہیر پر جو مختصر نوٹ لکھنا ہوگا یہ بھی 10 نمبر کا ہوگا۔ 2 لکھنے ہوں گے تو 5 نمبر کے، تو بہرحال 10 نمبر کا یہ بھی پارٹ ہوگا۔ اور اسی طرح آپ کا جو تیسرا پارٹ ہے تیسرے حصے کا، یہ آپ کا 20 نمبر کا ہوگا۔ اس طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کل نمبر 100 بن گئے۔ 20 نمبر کے ہمارے ایم سی کیوز ہوں گے، تو یہ ہمارے 20 نمبر۔ 40 نمبر کے ہمارے پاس شارٹ کوئسچن ہے، تو پلس ہم 40 کر لیتے ہیں، اور 10 نمبر کے ہمارے پاس احادیث کا ترجمہ ہے، تو یہ ہمارے 10 نمبر، جو مشاہیر پر مختصر نوٹ ہے وہ بھی 10 نمبر کا ہے، اور اسی طرح جو آپ کے پاس تفصیلی سوال ہے وہ آپ کا 20 نمبر کا ہے، تو پلس 20 نمبر۔ تو یوں آپ کاؤنٹ کر لیں کہ 20 پلس 40 60 نمبر ہو گئے، اور پلس 10 کر لیں 70 ہو گئے، پلس 10 کریں گے آپ تو 80 بن جائیں گے، اور پلس 20 کریں گے تو یہ ایکول 100 ہو جائے گا۔ تو 100 نمبر کا آپ کا یہ اسلامیات کا پیپر ہوگا۔ اچھا، یہ 100 نمبر کا جو پیپر ہے اس کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ اسلامیات کے اندر کل کتنے ابواب ہیں۔ تو آپ کے پاس کتاب ہوگی اسلامیات کی، آپ اس کو بھی نوٹ کریں، دیکھیں کہ اسلامیات کے اندر کل 7 ابواب ہیں۔ اسلامیات میں کل 7 ابواب ہیں، جس کو ہم کہہ لیں کہ باب اول۔ باب اول جو ہے ہمارے پاس وہ ہوگا قرآن مجید اور احادیث نبوی۔ احادیث نبوی کے حوالے سے ہمارا باب اول ہے، جس میں قرآن مجید کی تدوین اور اس کی حفاظت اور
حفاظت تدوین و حدیث، اور اسی طرح احادیث نبویہ، احادیث نبوی، قرآن کی تدوین، اور پھر حفاظت و تدوین حدیث، یہ دو ٹاپک ایک ساتھ شامل کر لیے گئے ہیں۔ تو اس کا بھی دور اول، اس کے کیونکہ 3 ادوار ہیں، تو دور اول جو ہے وہ ہمارے میٹرک کلاس کے دیا گیا ہے کہ حفاظت حدیث کا جو دور اول ہے وہ باب اول کے اندر شامل ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ پھر احادیث نبویہ، یہ احادیث نبویہ یہ ہمارا ہے باب اول کے اندر سلیبس جو ہماری اسلامیات کی کتاب میں شامل ہے۔ اسی طرح پھر باب دوم ہوگا۔ باب دوم جو ہے اسلامیات کا یہ ہے ایمانیات اور عبادات پر مشتمل، ایمانیات و عبادات۔ میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا جس کے اندر ہم مکمل اس کے اندر آپ کو وضاحت کریں گے کہ ایمانیات اور عبادات میں کون کون سے ٹاپک شامل ہیں۔ تو جنرلی طور پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر عقیدہ توحید، رسالت، ملائکہ، کتب سماویہ، عقیدہ آخرت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور قربانی وغیرہ اس باب دوم میں شامل ہیں۔ اس کے بعد باب صوم، باب صوم کے اندر کیا کیا شامل ہے؟ باب صوم کے اندر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر مشتمل یہ 2 حصے ہوں گے۔ نمبر 1 ہوگا عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ماہ و سال مدنی دور، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی جو دور ہے، فتح مکہ، غزوہ حنین، عام الوفود، غزوہ تبوک، حجۃ الوداع، وصال نبی وغیرہ، یہ باب صوم کے پہلے حصے میں شامل ہے۔ اور اسی طرح اس کا دوسرا حصہ جو ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری زندگی کے عنوان سے ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، جوانی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق عبادت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور اثار، صلہ رحمی، خواتین کے ساتھ حسن سلوک، انداز تربیت، یہ باب صوم کے اندر شامل ہیں۔ اسی طرح پھر ہے باب چہارم، باب چہارم جو ہے یہ اخلاق و آداب پر مشتمل ہے، اخلاق و آداب۔ اس کے اندر شامل ہیں شکر و قناعت، امانت و دیانت، اخلاص، تقوی، پردہ پوشی، بری عادات سے اجتناب، تکبر، حسد، جھوٹ، غیبت اور بہتان، جادو، فال، توہم پرستی وغیرہ وغیرہ، یہ باب چہارم کے اندر شامل ہیں۔ اسی طرح آپ آ جائیں باب پنچم میں۔ باب پنچم کے اندر حسن معاملات اور معاشرت، حسن معاملات و معاشرت، یہ باب پنچم کے اندر شامل ہیں۔ اور باب پنچم کے اندر جو ٹاپکس ہیں وہ ہوں گے قسم کے احکام اور مسائل، گواہی کے احکام اور مسائل، حقوق العباد، حقوق العباد کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن اس میں سے ہمسایوں کے جو حقوق ہیں اس حوالے سے ہم حقوق العباد کے اندر ڈسکس کرتے ہیں، سود کی حرمت، اسلامی ریاست، جہاد فی سبیل اللہ۔ اس کے بعد باب ششم، باب ششم جو ہے یہ ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام کے عنوان سے ہے۔ اس کے اندر آپ پڑھیں گے اہل بیت اطہار کے حوالے سے، آپ پڑھیں گے اس کے اندر صحابہ کرام کے حوالے سے، آپ اس کے اندر پڑھیں گے صحابیات کے حوالے سے، اور پھر اس کے اندر آپ پڑھیں گے صوفیہ کرام کے حوالے سے، اور آپ اس کے اندر پڑھیں گے علماء مفکرین کے حوالے سے۔ تو یہ جو آپ کا باب ششم ہے، باب ششم آپ کا ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام کے عنوان سے تیار کرنا ہوتا ہے۔ اور آخری باب ہمارے پاس ہے باب ہفتم۔ باب ہفتم جو ہے یہ ہمارا اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے، اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے، یہ اس عنوان سے ہوگا۔ اس باب کے اندر خود اعتمادی، خود انحصاری، جسمانی ذہنی صحت اور جسمانی ریاضت، اسلام مستقبل کی منصوبہ بندی کی اہمیت، اسلامی تہذیب کے امتیازات، یہ سب کچھ اس باب ہفتم کے اندر بیان کیا جائے گا۔ عزیز طلبہ کرام، اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ہمارے پاس جو کتاب ہے
اس کے یہ 7 ابواب ہوں گے، باب اول، دوم، سوم، چہارم، پنچم، ششم اور ہفتم۔ اس حوالے سے میں نے آپ سے پہلے گفتگو کر لی تھی کہ اس کتاب کے اندر 3 سے 5 حصے ہوں گے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ حصہ اول MCQs کے لیے مخصوص ہے، اور حصہ دوم جو ہے وہ شارٹ کوشچن کے لیے مخصوص ہے، اور حصہ سوم جو ہے وہ احادیث کے ترجمے کے لیے مخصوص ہے، اور پھر حصہ چہارم جو ہے یہ مشاہیر کے اوپر نوٹ لکھنا ہوگا، اور پھر جو حصہ پنچم ہے، حصہ پنچم یہ تفصیلی سوالات کے لیے ہوگا۔ ہمارے پیپر کے جو ٹوٹل پارٹس ہیں وہ یہ 5 پارٹس ہوں گے۔ حصہ اول جو ہے یہ آپ کا MCQs کے حوالے سے ہے، حصہ اول MCQs کے حوالے سے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کثیر الانتخابی جو سوالات ہیں ان کی تیاری کیا صرف ایکسرسائز والے MCQs سے کرنی ہے یا مکمل کتاب کو دیکھنا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ کتاب کا جو اصل متن ہے اس متن کو پڑھا جائے۔ کتاب کے متن کو پڑھنا ہے، آپ نے مکمل کتاب کے متن کو ملحوظ رکھنا ہے۔ جو کتاب کا پہلا باب ہے اس سے لے کر آخری باب تک، اس میں سے جو آپ کو اہم تعریف لگتی ہے، اہم کوئی ڈیٹ لگتی ہے، کوئی اہم کتاب ہے، ٹھیک ہے، کوئی واقعہ ہے، تو ان تمام چیزوں کو کثیر الانتخابی تیاری کے حوالے سے آپ نے تیار کرنا ہے۔ جو آپ کے پاس MCQs آنے ہیں وہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ 20 MCQs آنے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں حصہ دوم کی طرف کہ ہمارے پیپر کا جو حصہ دوم ہے وہ کس چیز پر مشتمل ہوگا۔ تو یہ میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی کہ حصہ دوم مختصر سوالات پر مشتمل ہے، پیپر میں مختصر سوالات، اور یہ مختصر سوالات آپ کے کل نمبر اس کے ہوں گے 40 نمبر کے یہ مختصر سوالات، لیکن یہ 3 حصوں میں ہوں گے، نمبر 1، نمبر 2 اور نمبر 3۔ گویا کہ 3 پارٹس میں آپ سے شارٹ کوشچن کے جوابات پوچھے جائیں گے، اور یہ 9 سوال آپ کو دیے جائیں گے پہلے پارٹ میں، اس میں سے آپ نے کرنے ہوں گے 6 سوال، اور جو دوسرا حصہ ہوگا اس میں بھی آپ کو 9 سوال دیے جائیں گے، اس میں سے آپ نے 6 کرنے ہوں گے، اور جو اس کا تیسرا حصہ ہے اس کے اندر آپ کو 9 سوال نہیں دیے جائیں گے، آپ کو 12 سوال دیے جائیں گے، اور اس میں آپ نے پھر 8 سوالوں کے جواب دینے ہوں گے۔ تو گویا کہ 12 نمبر کا سوال پہلا حصے میں، اور 12 نمبر کا دوسرے حصے میں، اور 16 نمبر کا تیسرے حصے میں، تو یوں یہ مل کر آپ کا 40 نمبر بنیں گے۔ اب ہم آتے ہیں حصہ سوم کی طرف۔ حصہ سوم میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی کہ احادیث کا ترجمہ پوچھا جاتا ہے۔ تو احادیث کا جو ترجمہ ہے، احادیث کا ترجمہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ باب اول میں ہے، احادیث باب اول میں ہے، اور یہاں پر آپ کو جو احادیث ہیں وہ آپ کو 4 احادیث دی جائیں گی۔ آپ کو 4 احادیث، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 اور نمبر 4۔ تو آپ کو 4 احادیث دی جائیں گی، تو آپ نے ان میں سے کوئی سی 2 کا ترجمہ کرنا ہوگا۔ 5 جمع 5 گویا کہ 10 نمبر کا یہ ایک آپ کا سوال ہوگا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، پہلی کریں، تیسری کریں، دوسری کریں، چوتھی کریں، جو بھی منتخب احادیث ہیں ان کا آپ نے ترجمہ کرنا ہوگا۔ اور ہاں، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو منتخب احادیث کا ترجمہ ہے یہ صرف انہی میں سے پوچھا جائے گا جو باب اول کے اندر موجود احادیث ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ پوری کتاب میں سے کوئی بھی حدیث اگر موجود ہے تو اس کو اس سوال کا حصہ بنایا جائے گا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ حصہ سوم جو احادیث پر مشتمل ہے وہ آپ کا کیا ہوگا، 10 نمبر کا سوال ہوگا، اور اس میں سے آپ نے صرف 2 احادیث کا ترجمہ کرنا ہوگا، اور یہ احادیث شامل ہیں آپ کے باب اول میں سے۔ باب اول میں جو احادیث ہیں صرف آپ نے وہی کرنی ہیں، اور یہ آپ کا 10 نمبر کا سوال ہے۔ اب ہم آتے ہیں حصہ چہارم کی طرف۔ عزیز طلبہ، حصہ چہارم جو ہوگا پیپر کا، یہ آپ کا پیپر کا اندر سوال نمبر جو ہوگا یہ سوال نمبر آپ کا 6 بنے گا، سوال نمبر 6۔ اور یہ سوال نمبر 6 جو ہے یہ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ شخصیات کے حوالے سے ہوگا۔
تو شخصیات کا ہے اور اس کے کل نمبر آپ کے 10 نمبر ہوں گے، 5 جمع 5 کے حساب سے، 5 جمع 5 کے حساب سے۔ تو باب ششم میں دی گئی شخصیات میں جو 4 شخصیات ہیں، اور یہ کون سے باب میں ہیں؟ ہم نے پہلے کہا تھا باب ششم۔ باب ششم میں شخصیات دی گئی ہیں، اس میں اہل بیت، صحابہ کرام، علماء مفکرین اور صوفیہ کرام، یہ شخصیات ہیں۔ تو ان میں سے 4 شخصیات کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا، اور ان میں سے 2 پر مختصر نوٹ لکھنے ہیں۔ ان 4 شخصیات کا انتخاب کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ پہلے نمبر پہ کیا ہے، اہل بیت کا ذکر ہے، اور دوسرے نمبر پہ صحابہ کرام کا، اور تیسرے نمبر پہ صحابیات کا، اور چوتھے نمبر پر پھر کیا ہے، علماء صوفیہ کرام، علماء کرام، صوفیہ کرام۔ تو پہلے نمبر پہ آپ اس کے اندر شامل کریں گے اہل بیت اور صحابہ کرام کو، دوسرے نمبر پہ صحابیات، اور تیسرے نمبر پہ آپ کا ہوگا صوفیہ کرام۔ تو صوفیہ کرام کا یہ تیسرے نمبر پر، اور پھر چوتھے نمبر پر آپ کریں گے علماء مفکرین، علماء مفکرین۔ تو ان میں سے بہرحال آپ نے کیا ہے، 2 شخصیات کے اوپر نوٹ لکھنا ہے، اور یہ آپ کا ہوگا کل 10 نمبر کا سوال۔ ہاں جی عزیز طلبہ، حصہ چہارم ہم نے بات کر لی کہ حصہ چہارم شخصیات کے حوالے سے تھا، اور اس کے کل نمبر 10 تھے، اور یہ شخصیات کا حصہ ہم نے اچھی طرح ڈسکس کر لیا۔ اب ہم آتے ہیں حصہ پنچم کی طرف۔ تو حصہ پنچم جو ہے یہ آپ کا پیپر کا تفصیلی سوالات پر مشتمل ہے، تفصیلی سوال ہوگا، اور یہ آپ کا 20 نمبر کا سوال ہوگا، اور یہ آپ کا پیپر کا سوال نمبر بنے گا سوال نمبر 7۔ تو سوال نمبر 7 جو ہے یہ آپ کا تفصیلی سوالات پر مشتمل ہے۔ تفصیلی سوال کیسے ہوگا؟ کتاب کی مشقوں میں دیے گئے جو آپ کے تفصیلی سوالات ہیں ان میں سے آپ سے 4 سوال پوچھے جائیں گے۔ آپ سے کتنے سوال پوچھے جائیں گے؟ 4 سوال پوچھے جائیں گے۔ تو آپ نے ان 4 میں سے آپ نے 2 کرنے ہوں گے۔ اب یہ کل آپ کے پاس 2 سوال کرنے ہوں گے 10 جمع 10 کے حساب سے، تو یہ آپ کا 20 نمبر کا آپ کا کیا ہوگا، سوال ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو مفید لگی ہے تو ہمارے چینل کے ساتھ آپ خود بھی جڑیں، اور دوسرے دوستوں کو بھی اس کو شیئر کریں، اور تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے ساتھ جڑیں اور تمام طلباء کا اس سے فائدہ ہو۔